السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو another new exciting and very informative astrological show. ہم لوگ وقت نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک نیا شو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس شو میں جیسا کہ اسٹرالوجیکل جو پریڈکشنز ہیں کسی کے انڈیویجول ذائچے سے متعلق وہ تو ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن اسٹرالوجی سے کس طرح اپنے وقت سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، اسٹرالوجی کتنی مفید ہے، اسٹرالوجی کے بیسک رولز کیا ہیں، اور اسٹرالوجی کن کن چیزوں سے اصل میں اپنی پریڈکشنز دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. جیسا کہ آپ مجھے تو جانتے ہی ہیں، میں حارث اعظمی، آپ کا جانا پہچانا. اس شو کا نام ڈاکٹر زوڈیک، جو ستاروں سے ریلیٹڈ تمام جو ایشوز ہوتے ہیں جیسے وقت کی خرابی ہے، ڈاؤن فال آف سٹارز ہے، سم ایول اسپیل ٹائپ آف تھنگز ہیں، ان کو بھی ریزالو کرنے کے طریقے بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس شو کی اہمیت ناظرین اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں جو جدید تحقیقات اسٹرالوجی پہ آ رہی ہیں ہم لوگ وہ بھی ڈسکس کریں گے. جیمولوجیکل سیکٹر میں جو کام ہو رہا ہے، جسے ہم لوگ سٹون تھراپی کہہ سکتے ہیں یا جیم لاجکس کہہ سکتے ہیں، اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور ایک نئی جو سائنس آج کل بڑی ابھر کے سامنے آ رہی ہے، دیٹ از کلر تھراپی. ہم لوگ کلر تھراپی کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے اس پروگرام کی مناسبت سے ہم لوگ ذکر کریں گے اسٹرالوجی کے. واٹ از ریئل اسٹرالوجی؟ ان فیکٹ اسٹرالوجی ناظرین ستاروں کی پوزیشن کا وہ علم ہے جس سے ہم لوگ رجحان زندگی اور زندگی کے معاملات کو چیک کر سکتے ہیں. سادہ لفظوں میں اگر بولیں ناظرین تو وقت کو ریڈ کرنے کی سائنس کا نام اسٹرالوجی ہے، کیونکہ یہ ستاروں پر بیسڈ ایک علم ہے، ستاروں پر بیسڈ ایک سائنس ہے، تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ ضرور چاہیے ہوتی ہے. بائی دا رولز آف اسٹرالوجی کسی انسان کا ستارہ اس کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک جتنا موو کیا ہے، اس نے کتنی پوزیشنیں ارن کری ہیں، اس نے کتنی کوالٹیز ارن کری ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کا نام ہی اسٹرالوجی ہے. اسٹرالوجی انسانی زندگی میں 12 پہلوؤں کو بہت اہم طریقے سے ڈسکس کر سکتی ہے، اور ان 12 پہلوؤں کو اگر آپ پراپرلی جان لیں تو آپ اپنے وقت سے اور اپنی صلاحیتوں سے اچھے اور پاورفل فائدے لے سکتے ہیں. جیسا کہ اسٹرالوجی پہلے ہی جو سب سے پہلا اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ پرسنالٹی ڈسکشن ہے. کسی انسان کے اندر خداداد صلاحیتوں کو ناپنے کے لیے اسٹرالوجی ایک بہت اچھی سائنس ہے. اس میں نہ صرف آپ کی خداداد صلاحیتیں، نہ صرف آپ کا رجحان زندگی، نہ صرف آپ کی مینٹل اسکلز، نہ صرف آپ کی انر سول ابیلٹیز ناپی جا سکتی ہیں، بلکہ ان کو چینج کرنے کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں. دوسرا، اسٹرالوجی انسان کے ہاں مٹیریل سیکٹر کو ناپنے کا بہت اچھا ایک سورس ہے، بہت اچھی ایک سائنس ہے، بہت اچھی ایک نالج ہے. دوسری جو کوالٹی ہے وہ ہے ویلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ، مطلب مٹیریل ایڈوانٹیجز. تھرڈ ون از اے ایریا آف فیملی، جس میں انسان کی فرما برداری، انسان کی فیملی رجحانات، پازیٹیو یا نیگیٹو سوچ، یہ ناپا جا سکتا ہے. چوتھی چیز جو انسان کی اسٹرالوجی کے تھرو ناپی جا سکتی ہے وہ انسان کی لک ہے، مطلب قسمت یا خوش بختی. اس کے تھرو انسان اپنے ہاں ان چیزوں کو کنسیڈر کر سکتا ہے ناظرین جو ماورائی طور پر یا نان مٹیریل فارم میں انسان کو میسر آتی ہیں. دا ففتھ ہاؤس، دا ہاؤس آف ایموشنز، اٹ از ویری امپورٹنٹ ہاؤس، اور یہ بھی اسٹرولوجیکلی یا ستاروں کی دنیا سے بڑے آسانی سے ناپ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایموشنز کتنے ہیں. اب ایموشنز کی آگے کیٹیگریز ہیں، رومانٹک ایموشنز بھی اسی 5ویں گھر سے کاؤنٹ ہوتے ہیں، مذہبی ایموشنز بھی اسی 5ویں گھر سے کاؤنٹ ہوتے ہیں، اینڈ ادروائز جو نظریے ہیں، ذہنی پختگی ہے، میچیورٹی ہے، وہ بھی اسی ہاؤس سے کاؤنٹ ہوتی ہے. ففتھ ہاؤس از آلسو ہاؤس آف اٹیچمنٹس، انسان کی انسپریشنز اور دلچسپیاں بھی اسی ایریا آف ذائچے سے کاؤنٹ ہو جاتی ہیں. یہ جو میں ہاؤسز کا ذکر کر رہا ہوں ناظرین، یہ سٹارز کے پڑاؤ ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں. جس طرح ایک سٹار 360 ڈگری میں موو کرتا ہے، اور اس 360 ڈگری کو ہم 30 ڈگری کا ایک ہاؤس بنا لیں تو ایک آربیٹل موومنٹ آف دا سٹار جو ہے
یہ 12 پڑاؤ اپنے پورے کرتا ہے اور ہر ہاؤس سے ہم لوگ آسٹرولوجیکل پریڈکشنز کر سکتے ہیں. ہم لوگ چھٹے ہاؤس کے بارے میں ذکر کریں گے, آسٹرولوجی سے 6th ہاؤس میں ہمیں کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ایک کالر کو ایڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. شاید ہمارے ہاں ہماری دیر کر دینے کی وجہ سے کال ڈراپ ہو گئی. لیکن ناظرین, ہم لوگ چھٹے گھر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے, اسٹرالوجی کی 6th نالج, جس سے ہم لوگ انسان کے ہیلتھ سیکٹر کو ناپ سکتے ہیں. انسان کے ہاں 6th ہاؤس, زائچے میں 6th ہاؤس انسان کی فزیکل ہیلتھ اور انسان کا سٹیمنا, انسان کے ہاں ایکسیڈنٹس یا اس طرح کے جو مس ہیپس ہیں ان کو ناپنے کا بہت بڑا سورس ہے. زائچے میں 7th ہاؤس پوری زندگی کا لب لباب ہے. 7th ہاؤس کی امپورٹنس اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح زندگی کا موڑ شادی ہوتا ہے, زندگی کا ایک نیا رجحان شادی سے شروع ہوتا ہے, اسی طرح زائچے میں بھی 7th ہاؤس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں سے بھی انسان کی زندگی کا ایک نیا رجحان شروع ہوتا ہے. اینڈ 7th ہاؤس بائی دا تھیوری آف اسٹرالوجی, 7th house is a house of life partnership, is a house of relationship. اس ہاؤس میں سوری ناظرین, یہاں ہمیں پھر تھوڑا سا روکنا ہوگا. ہم لوگ کال کو لیتے ہیں, دین پھر ہم لوگ دوبارہ 7th ہاؤس کی طرف آتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں سیدھا بات کر رہی ہوں کراچی سے. سدرا صاحبہ؟ سعیدہ صاحبہ جی. اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں جی, مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں ذرا معلوم کرنا تھا. کیا نام ہے ان کا سعیدہ صاحبہ؟ ان کا نام ہے ہیرا ارم. ہیرا کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ یہ 18 مئی 88. اور ٹائم آف برتھ؟ جی, ٹائم آف برتھ ہیرا صاحبہ؟ یہ ان کا صبح 7:30 سے 8 بجے کے درمیان. کہاں کی پیدائش ہے؟ کراچی کی. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی, ایک تو ان کے رشتے کے بارے میں معلوم کرنا تھا. رشتے کے بارے میں معلوم کرنا تھا. اوکے. اور دوسرا کہ ان کے آگے کا جیسے شادی کے بعد کی زندگی کیسی رہے گی, اور اولاد کے بارے میں معلوم کرنا تھا. اچھا, شادی تو ہو جائے, پھر اولاد کے بارے میں بھی انشاءاللہ بعد کے پروگراموں میں چیک کر لیں گے. بٹ جو بیسک ان کا فیوچر ہے, میں ابھی اپنی بات ختم کر کے, پہلا زائچہ انہی کا ہے اور میں ضرور ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ سعیدہ صاحبہ تھیں, اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ہم لوگ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے, لیکن ہم لوگ آسٹرولوجیکلی ان تمام ہاؤسز کے بارے میں پہلے ایک فائنل ڈسکشن کر لیں, دین پھر ہم لوگ آپ کی کالز کی طرف بھی آتے ہیں ناظرین. اور ویسے بھی جیسا کہ سعیدہ صاحبہ نے کال کی اور ہمیں نام, ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی سے پورا زائچہ بن جائے گا. آپ جتنے اچھے اور ایکوریٹ اپنے ڈیٹیلز دیں گے, اتنا ہی اچھا اور ایکوریٹ زائچہ سامنے آئے گا. 7th ہاؤس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا ناظرین. 7th ہاؤس ریلیشن شپ کے حالات اور ریلیشن شپ کی شدت کے بارے میں ناپنے کا ایک بہت بڑا اور بہت طاقتور سورس ہے. اس زائچے میں اس ہاؤس میں اگر فرینڈلی سٹارز ہوں تو کسی بھی انسان کے ریلیشن شپ میں پلیجرز, اٹیچمنٹس اور ایک جنت بھری زندگی میسر آتی ہے. اور اگر یہاں پر ان فرینڈلی سٹارز ہوں تو دکھ بھی اتنے ہی زیادہ آتے ہیں. اسی چیز کو ناپنے کے لیے کہ 7th ہاؤس میں فرینڈلی سٹارز ہیں یا ان فرینڈلی سٹارز ہیں, یا آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہے یا ناکام ہے, یہ زائچہ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. جب ہم لوگ شادی کرنے جاتے ہیں اس وقت کمپیٹیبلٹی بھی ہم لوگ اسی ہاؤس سے زیادہ تر چیک کرتے ہیں کہ دونوں کا رجحان, دونوں کی مینٹل فرینکنیس کتنی ہے. یہ 7th ہاؤس کی ڈیٹیلز ہیں ناظرین. 8th ہاؤس میں انسان کے ریسورسز, انسان کی بیماریاں, انسان کے ایکسیڈنٹس یا انسان کے ہاں قرضہ ورضہ یہ جو چڑھ جاتا ہے, اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ایک 8th ہاؤس کا سہارا لیتے ہیں. 9th house is also a little important house. 9th house is a house of planning. 9th house is a house of religious point of view. 9th house is a house of emotions. But یہ emotions وہ فائدے اور نقصان والے ہیں, یہ emotions وہ رومانس والے نہیں ہیں. So 9th house سے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. کسی بھی زائچے میں پہلا, چوتھا, 7واں اور 10واں گھر کافی طاقتور ہوتا ہے ناظرین. 10واں گھر کیریئر کا ہے, اور کیریئر کسی بھی زندگی میں کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کیریئر کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اگر کسی کا کیریئر سمودھ ہو تو ظاہری بات ہے پھر اسی سے زندگی چلتی ہے, اسی سے آگے انسان کو سہولیات اور خواہشات کی تکمیل ملتی ہے.
اس لیے 10th ہاؤس کی ریڈنگ اور 10th ہاؤس کے بارے میں پریڈکشنز کافی احتیاط سے ہم لوگ کرتے ہیں، اور ان پریڈکشنز میں انتہائی پروفیشنل اور انتہائی سنسیئرٹی کے ساتھ ہم لوگ پریڈکشن دے رہے تھے، کیونکہ یہاں پر ذرا سی غلط پریڈکشن انسان کے لیے کافی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ 11th ہاؤس از اے ہاؤس آف لک، یہاں پر سٹارز کا اپیئر ہونا انسان کے لیے اچانک فائدوں کی وجہ بنتا ہے۔ اگر یہاں پر گڈ لک کے سٹارز ہوں، یہاں پر ٹائم بیہیویئر پازیٹیو ہو، یہاں پر انسان کی سکلز پاورفل ہوں، تو 11th ہاؤس انسان کو اچانک فائدے دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یا سادہ لفظوں میں چھکا لگنے کے چانسز 11th ہاؤس سے ریڈ ہو جاتے ہیں۔ 12th ہاؤس از اے ہاؤس آف ڈسٹرکشن، یہاں پر جو سٹار جاتا ہے وہ تقریباً غروب ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی آربیٹل موومنٹ کا وہ حصہ ہے جسے ہم لوگ تھرڈ ڈائمینشنل حصہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی ستارہ جا کے غروب ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی میں اپنے فائدے دینا بند کر دیتا ہے یا نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ 12 گھروں کی ہماری ڈسکشن تھی۔ اس ڈسکشن کے ساتھ ہم لوگ اگلی کال کو بھی ایڈ کرتے ہیں، اور پھر میں ہیرا کا ذائچہ بھی کیلکولیٹ کر چکا ہوں۔ جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا ہم لوگ نئی باتیں، نئی تحقیق ساتھ میں شامل کرتے جائیں گے، لیکن پہلے کالر کو ایڈ کر لیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ قرۃ العین۔ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے قرۃ العین کی؟ 1986 28 دسمبر۔ اور کہاں پیدا ہوئی وہ؟ لاہور میں پیدا ہوئی۔ ٹائم آف برتھ یاد ہے ماں جی؟ وہ جی صبح 1 بجے کے بعد۔ صبح وہ جو سحری کا وقت تھا؟ جی جی۔ اوکے، اور کیا شادی کے بارے میں ذرا پتا کرنا ہے کہ کب تک ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے ماں جی، آپ کی باری پہ میں آپ کے بچی کا ذکر کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، آپ آن ایئر سنیے گا۔ ناظرین، یہاں میں نے ہیرا کا ذائچہ کیلکولیٹ کیا تھا۔ ذائچہ ٹورین ہے، اسٹار ٹورس ہے، اینڈ شی از اے ویری ویری پروڈکٹیو لیڈی۔ انفیکٹ اس کا اسینڈنٹ ابیلٹی ہی بہت طاقتور ہے۔ کسی بھی انسان کی اسینڈنٹ ابیلٹی اس کے رجحان زندگی اور کامیابی کی اطلاع دے دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی کامیابی کی پیشن گوئیاں اور شدت سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے ہاں جس دن پیدائش ہو رہی تھی 18 مئی 1988 کو، اس دن جوپیٹر ان کے ہاں فرسٹ ہاؤس میں تھا، دیٹ از ہر اسینڈنٹ اسکلز، اینڈ جوپیٹر سولر سسٹم میں سعد اکبر کہلاتا ہے۔ اس ذائچے کا فرسٹ ہاؤس میں ہونا انسان کو خوشبختی کی علامات پیدا کر کے دیتا ہے، اور انسان اپنی زیادہ تر خواہشات پوری کر پاتا ہے۔ اس ذائچے میں ہیرا کے ہاں کچھ پازیٹیو سائنسز 2012 میں 4 اپریل کو اپیئر ہوئیں گی، جب جوپیٹر اپنی فل پیک پر ان کے ریلیشن شپ سیکٹر کو ہی کور کر رہا ہوگا۔ اگر سادہ لفظوں میں اس تھیوری کو بیان کروں تو 4 اپریل 2012 سن سے وہ اپنے لائف پارٹنرشپ کے گھر میں خوب اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن چکی ہوں گی۔ وہ بہت طاقتور امیدوار ہوں گی اپنی شادی کے لیے، اینڈ دیٹ از اے گولڈن سیزن آلسو، بیکاز کہ جب قسمت فیور کرتی ہے اور اگر اس وقت شادی ہو رہی ہو تو خام خواہ کی عزت ملتی ہے، خام خواہ کا پلیجر ملتا ہے، اور انسان کم محنت سے زیادہ ایڈوانٹیجز ارن کر سکتا ہے۔ سو 4 اپریل از اے گولڈن ٹائم فار دا لائف پارٹنرشپ، اینڈ اٹ از ویری پاسبل کہ وہاں پر نئی اپرچونٹی، نئے کمپینین پرپوزلز میسر آ سکیں۔ جوپیٹر کی یہ پوزیشن 4.25 سال تک کے لیے ان کے پاس مینٹین ہے، مطلب اگر 2012 سن میں ان کا یہ گولڈن ٹائم شروع ہوتا ہے تو تقریباً 2016 یا 2016 کے لاسٹ کوارٹر تک چلے گا۔ اس دوران ایک مزے کی بات جو میرے ایکسپیرینسز ہیں ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر، جب کسی انسان کو پہلے ہی 4 سال شادی کے سموتھ، سلکی، پلیزنٹ اور پروڈکٹیو مل جائیں تو اس کی رجحان زندگی خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ انسان محبت والی زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر پاتا ہے، بائی لک ان لوگوں کے ایڈوانٹیجز بڑھ جاتے ہیں۔ سو ہیرا کو یہ سب فیسلٹیز 2004 سے 2016 تک میسر ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے فیوچر کو دیکھا جائے تو اس کا سن سائن تیسرے گھر میں ہے۔ شی از ویری ڈیسائزو لیڈی ان دیئر نیچر، اینڈ وہ مینجمنٹ اسکلز کے اعتبار سے جس گھر بھی جائے گی اس گھر میں 4 چاند لگا دے گی۔ سورج کی یہ پریڈکشن اس کے لیے ایک اور طرح کی خوبی بھی بیان کر رہی ہے۔ ایسی خواتین جن کا سن تیسرے گھر میں ہوتا ہے، یہ لڑکیاں یا یہ خواتین اپنے شوہر کے لیے کافی لکی ثابت ہوتی ہیں، اور ان کی لک لائن سے مٹیریل ایڈوانٹیجز کافی بڑھ جاتے ہیں۔
اور ہیرا بھی اسی طرح اپنے شوہر اپنے کمپینین کے لیے کافی لکی ثابت ہوں گی. سن سائن از آلسو کریٹنگ سم ڈومینیٹنگ اسکلز جس میں وہ نمایاں کارکردگی بھی دکھائیں گی اور تھوڑا حاوی بھی رہیں گی. یہ 2 پوائنٹ 2012 سن میں ان کے لیے کافی پروڈکٹیو ہیں. بٹ دیر از اے لٹل ہیزیٹیشن ان دا زائچہ اینڈ دیٹ از بلانگ ٹو سیٹن. سیٹن زائچے میں منحوس اکبر کہلاتا ہے اور اگر یہ چھٹے گھر میں ہو تو اس کی منحوسیت انسان کی جسم کو کافی تنگ کرتی ہے جس سے انسان چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے یا ان کانسنٹریشن کا پیشنٹ بن جاتا ہے. غیر مستقل مزاجی اس کے اندر پروڈیوس ہونے لگتی ہے. سم ٹائمز سیٹن انسان کے اندر خام خیالی بھی پیدا کرتا ہے جس سے انسانی ذہن وسوسوں میں شکار ہو جاتا ہے. بائی دا رولز آف اسٹالوجی سیٹن جب بھی چھٹے گھر میں ہوتا ہے یہ انسان کے اپر ایریا کو مطلب نیک سے اوپر انسان کو ڈیمیجز دیتا ہے. سیٹن کو ریڈیوس کرنے کے طریقے اور سیٹن کو اپنی فیور میں کرنے کے طریقے میں ابھی بیان کرتا ہوں ہیرا کے لیے تاکہ وہ سیٹن کی نحوست سے بچ سکیں. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ایک کالر کو ایڈ کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کاشف ہو رہا ہوں لاہور سے. کاشف بھائی اپنے بارے میں پوچھیں گے؟ جی بھائی. کیا ڈیٹ آف برتھ ہے؟ 25 جون 1978. اوکے اور کیا ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ بھی بتا دیجیے. سرگودا اور 9 سے 10 بجے کے درمیان. اے ایم؟ سرگودا پلیس آف برتھ ہے 9 سے 10 بجے کے درمیان. صبح والے 9 سے 10. ہاں جی ہاں جی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ معاملات بڑے ڈسٹرب ہیں تمام صورتحال. کاروباری معاملات یا زندگی کے سارے ہی معاملات؟ نہیں کاروبار کے. ٹھیک ہے. آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے کاشف صاحب؟ کانٹریکٹر ہوں. کس؟ اوکے اوکے. آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں. ٹھیک ہے آپ کی باری پہ میں ذکر کرتا ہوں کاشف بھائی. آپ کی باری ایک زائچے کے بعد ہے میں ذکر کرتا ہوں. ہم لوگ ناظرین ہیرا کے زائچہ ڈسکس کر رہے تھے. اب ان کی ریمیڈیز کی باری تھی. زائچہ کافی طاقتور ہے اس میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے نیگیٹیوٹی کم ہے بٹ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بڑے کروشل پوائنٹ پر ہے. دیٹ از اے پوائنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیلتھ ایشوز جو پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں سیٹن کی وجہ سے. اور سب جو لوگ تھوڑی بہت بھی اسٹرالوجی کی نو ہاؤ رکھتے ہیں انٹرسٹ لیتے ہیں اسٹرالوجی میں وہ جانتے ہیں کہ سیٹن کو کالے رنگ کے صدقے سے ریکور کیا جا سکتا ہے اور کالے رنگ کا صدقہ ہفتے والے دن سے ریلیٹڈ ہے. ہفتے کو صدقہ کیا جائے تو کافی امپورٹنٹ ہوگا. بٹ سب سے امپورٹنٹ جسے ہم لوگ سائنٹیفک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں دیٹ از بلانگ ٹو جیمولوجی. Astrology is a source of diagnosing of any disease, of any destruction, of any downfall. اسے ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں اسٹرالوجی سے. اور جیمولوجی از دا ٹریٹمنٹ میتھڈ کہ اگر کوئی چیز نیگیٹو ہے تو اس کو ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے. دیٹ از بلانگ ٹو جیمولوجی اینڈ بائی دا تھیوری آف جیمولوجی اگر یہ اپنا برتھ اسٹون دیٹ از ایمرلڈ اگر وہ ایمرلڈ 8 کیرٹ کا لاکٹ کی شکل میں پہن لیں تو اس سے سیٹن کی منحوسیت بھی دور ہو جائے گی. And emerald is creating 7.75 of cosmic energy that is very very productive for a human nature and 7.75 cosmic energy جب emerald produce کرے گا تو اس سے ہیرا کی courage میں اضافہ ہوئے گا ہیرا کی immunity میں اضافہ ہوئے گا and no doubt ہیرا کے لیے وہ جو proposal sector میں luck line ہے اس کو بھی کافی boosting ملے گی. It is called as artificial fueling. جب سٹارز ہمیں فیولنگ نہیں کر رہے ہوتے تب ہم لوگ آرٹیفیشلی اگر اپنے آپ کو فیول کریں تو جیمولوجی از دا بیسٹ آپشن. جیم تھراپی میں جن سٹونز کو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے کیمیکل مرکبات اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے انسانی زندگی میں بڑی کاسمک سورسز پروڈیوس کی جا سکتی ہے. اٹ از آل سائنٹیفک تھیوری. ہم لوگ ود دا پیسج آف ٹائم کیونکہ یہ شو ڈیلی ہوگا اس لیے ہم کسی نہ کسی ایک تھیوری پر بات کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ اسٹرالوجی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند علم سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنائیں. بٹ صرف اسے علم ہی سمجھیں اسے مذہبی قدر مت دیں. اکثر لوگ اسٹرالوجی کو مذہب سے ملا دیتے ہیں. ہم لوگ اس ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں ناظرین لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کالر کو ایڈ کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی کون صاحبہ؟ السلام علیکم. میں مہا بات کر رہی ہوں. مجھے اپنا ذائچہ بنوانا ہے. مہا صاحبہ ڈیٹ آف برتھ دے دیں گی آپ؟ 11 اپریل 1990. اینڈ ٹائم آف برتھ از
رات کو 10:45-46 کے آس پاس ہے. کہاں پر؟ کراچی میں. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اچھا مجھے اپنی پڑھائی کا پوچھنا ہے کہ میں کتنا پڑھ سکتی ہوں. ابھی میں CA کر رہی ہوں, تو مجھے بتا دیں کہ میں آگے کتنا کر سکتی ہوں, پورا ہو جائے گا یا نہیں. اور میری منگنی ہوئی ہوئی ہے تو مجھے اس میں کچھ کبھی کبھار مسئلے آ جاتے ہیں, تو بتا دیں شادی کے بعد لائف کیسی رہے گی, اور میں باہر جا سکتی ہوں یا نہیں, اور شادی کب تک ہوگی. ٹھیک ہے محال, لیکن مجھے اگر آپ کی وہ کمپیٹیبلٹی اور اس کے مسائل کو چیک کرنا ہوگا تو مجھے آپ کے فیانسی کی ڈیٹ آف برتھ بھی چاہیے ہوگی. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 26 اکتوبر 1987. اینڈ نیم از راجہ محمد خبیر. راجہ صاحب, میں صرف راجہ صاحب لکھ رہا ہوں کیونکہ نہیں, اچھا آپ راجہ سے بتائے گا, لیکن نام جو ہے نا آخر میں کے والا یوز کیجیے گا. سوری میں سمجھ نہیں پایا. جی ان کا پورا نام خبیب ہے, تو ہم خبیب سے کہتے ہیں, تو آپ وہی یوز کریے گا. خبیر, اوکے. ویسے اسٹرالوجی میں نام یوز نہیں ہوتا, اٹ از آل. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, اوکے. مجھے پڑھائی کا بتا دیجیے گا, میں باہر جا سکتی ہوں یا نہیں, یہ بتا دیجیے گا. اوکے, میں یہ سارے آپشنز ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ناظرین, میں یہاں پر ایک بات تھوڑی سی گوش گزار کر دوں. ویسے ہم لوگ یہ جو نام لے رہے ہوتے ہیں, اٹ از اے فائل نیم, ہمیں یہ نام لینا ہوتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ذائچہ کس کا ہے. بٹ اسٹرالوجیکلی جب پلانٹری پوزیشن چیک کی جاتی ہے تو اس میں صرف ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ ہی انوالو ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی سرکولیشن ہم لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ساری سرکولیشن ہم لوگ آپ کی ٹائم آف برتھ سے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہیرا کے ذائچے کی آخری دو باتیں کر کے پھر ہمیں بریک پر جانا ہے, بریک بہت ضروری ہے. ہیرا کے ذائچے کی آخری دو چیزیں یہ تھی کہ انہیں ایمرلڈ 8 کیرٹ کا پہننا ہے, سورہ شمس پڑھنی ہے, اور کالا صدقہ ہفتے کے روز کرنا ہے 7 ہفتے تک. دیٹس اٹ. اگر ہیرا یہ پرفارم کریں گی تو وہ کافی بہتر ہو جائیں گی. ناظرین, یہاں ہمیں بریک لینا ہے, اس کے بعد کروتولین کا ذائچہ ہم لوگ ایڈ کریں گے. سو کہیں مت جائیے گا, واپسی پر آ کر اور سائنسز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم لوگ آپ کو ڈاکٹر زوڈیک میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس کروتولین کا ذائچہ ہے. ناظرین, ہم لوگ یہ جو آسٹرولوجیکل تھیوریز ہیں ہمارے پاس ڈیلی, یہی ہم لوگ یہ ڈاکٹر زوڈیک جو شو ہے یہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے 4:05 سے سوان 5 بجے تک. اس میں ہم لوگ یہ ساری تھیوریز ڈسکس کر دیں گے, مسکانسیپشنز جو ہیں وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کر دیں گے, مذہبی عقائد بھی اس میں ڈسکس کر دیں گے, اور بھی بہت سارے جو لوگ اسٹرالوجی کے بارے میں سوالات رکھتے ہیں ہم لوگ سب انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن کالر ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہے, سو ہم لوگ کالرز کو بھی ایڈ کرتے ہیں. میرے پاس کروتولین کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے. کروتولین کی والدہ نے کال کیا تھا, وہ بھی اپنی بچی کے بارے میں کافی کنسرن تھی. ان کے ریلیشن شپ سیکٹر میں ماؤں کو سب کو بہت محبت ہوتی ہے اینڈ وہ بہت ذمہ داری سے کام کر رہی ہوتی ہیں, لہٰذا ہم لوگ بغیر ڈیلے کیے ہوئے کروتولین کے ذائچے کو ڈسکس کرتے ہیں. کروتولین کیپریکونین لیڈی ہیں اینڈ 2012 از بلانگ ٹو کیپریکونین پرسنالٹیز, اسپیشلی میل سائڈ, بٹ فیمیل بھی اس سے کافی ایڈوانٹیجز ارن کریں گے. کیپریکونین اسکلز میں 13 جنوری سے گولڈن سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے, جس کے اعتبار سے ان لوگوں کے ہاں ریلیشن شپ سیکٹر جو بالکل ایج پر تھے, ڈیسیجن پر تھے, وہ لوگ ڈیسائزو ہو جائیں گے, اور یہ چیز 6 جون تک ان کو فائدہ دینا شروع کر دے گی. بٹ کروتولین کے ذائچے میں کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں. ان کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ستاروں کی دنیا کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے ہم لوگ کنجکشن آف دا سٹارز یا مجموعہ الکواکب کہتے ہیں. ایسے سٹارز جس میں بہت سارے ستارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے جمع ہو جانے سے ایک دوسرے کی صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں. کروتولین کے ہاں بھی کچھ اسی طرح کا رجحان ہے, اور اس بنا پر اس کی ریلیشن شپ کی جو گولڈن اپرچونٹیز ہیں وہ ویسٹ ہو رہی ہیں یا ڈی میرٹ ہو رہی ہیں. جتنا ان کا معیار تھا ریلیشن شپ کے لیے اتنا معیار وہ ہائر نہیں کر پا رہی. ایسے سیکٹر کو ریکور کرنے کے لیے ناظرین سورہ شمس پڑھنا بہت اچھا رہتا ہے, اور ایز اے کیپریکونین گارنیٹ یا روبی 8 کیرٹ کا اگر ویئر کیا جائے تو یہ بھی بہت پروڈکٹیو ہوگا. اگر یہ دونوں کام کیے جائیں, سورہ شمس اور ساتھ میں روبی 8 کیرٹ کا ویئر کیا جائے, تو اس سے یہ تمام کنجکشن آف دا سٹارز ریموو ہو جائے گی اور وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آف لائف پارٹنرشپ بن کے ابھریں گی. اس کے بعد انشاءاللہ 6 جون تک وہ اپنے گھر کی ہو ہی جائیں گی. ناظرین, ہمارے پاس کالر ہیں, ہم لوگ انہیں بھی ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد کاشف صاحب کا ذائچہ ایڈ کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ ہاں جی, سائرہ بول رہی ہوں. جی سائرہ صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گی؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں. اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گی سائرہ صاحبہ؟ ہاں جی, اپنے بارے میں. اپنی ڈیٹ آف برتھ دے دیجیے مجھے.
1st October Okay. 1990. And time of birth is? Time of birth क्या है सायरा Time साहब? of birth I think 9 p.m. और place of birth is also लाहौर? या लाहौर समनाबाद. ठीक है, क्या पूछना चाहेंगी? आप शायद टीवी से सुन रही हैं सायरा साहबा. हाँ जी. आप टीवी से सुन रही हैं शायद. अच्छा नहीं आई एम सॉरी. हाँ जी आप बता दें. आप क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे अपनी लाइफ के बारे में आप बता दें, जो भी आपको पता लग सकता है वो सब बता दें. ओके, असल में सायरा इम्पोर्टेंट चीजें हैं. मैं ट्राई करूंगा मैं आपकी लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकूं, बट एक इंडिविजुअल जायचा काफी लंबा होता है. अगर आप टू द पॉइंट. ठीक है, मैं अपना काम भी करती हूँ, उससे रिलेटेड भी बता दें, अदरवाइज भी लाइफ का बता दें जो द गर्ल्स वांट टू नो. ओके, लेट मी ट्राई. आपकी बारी 2 जायचों के बाद है, मैं बयान करता हूँ. चलिए ठीक है. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. ओके. काशिफ साहब कैंसेरियन है. हमने काशिफ साहब का जायचा इसी अभी उनसे बात करते हैं. सायरा साहबा से मैंने कैलकुलेट कर लिया था. काशिफ साहब is a Cancerian person and he is very lucky by birth, but unfortunately he is in a downfall season now in these days, and this season is started from 2008. 2008 सन से राहु नाम का सितारा उनके 10वें घर को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से या तो खुशियां, कामयाबियां, सोर्स ऑफ इनकम बहुत करीब आकर दूर हट जाएगा, या बहुत मेहनत के बाद मिलेगा. ऐसे कॉन्सेप्ट में इंसान अपनी सलाहियतों से काम तो भरपूर तरीके से करता है, बट उसके एडवांटेज उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं मिलते. उसको जरूरत से ज्यादा टाइम सर्व करना पड़ता है, जरूरत से ज्यादा तवानाइयां सर्व करनी पड़ती हैं. एंड राहु इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस स्टार. ये जिस घर में भी हो थोड़ा बहुत तंग जरूर करता है. 10th हाउस में इसकी तंगी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि एक ऐसे घर में इसकी अपीयरेंस हो जाती है जिसका रोजाना जिस घर की रोजाना जरूरत पड़ती है, मतलब पैसे की रोजाना जरूरत पड़ती है, और पैसा ही डिस्टर्ब होने लगता है. बेबरकती आ जाती है, खर्च तेजी से होता है, कर्ज चढ़ना शुरू हो जाता है, समथिंग लाइक दैट. सो राहु को रिमूव करने के 3 बड़े तरीके हैं एस्ट्रोलॉजी में. रूहानियत की दुनिया में भी इसका एक तरीका है, मैं वो दोनों तरीके बयान करता हूँ. राहु को अगर रिमूव करना हो तो अपना बर्थ स्टोन पहनना काफी मुफीद रहता है. जैसा कि काशिफ साहब कैंसेरियन है, और कैंसेरियन पीपल अगर रूबी, एमरल्ड, गोल्डन टोपाज, इन तीनों चारों पत्थरों में से 8 से लेकर 10 कैरेट का स्टोन राइट हैंड रिंग फिंगर में पहने तो इससे काफी बड़े एडवांटेजेस मिल सकते हैं. और नहुसत स्यारगान को दूर करने के लिए सूरह तारिक पढ़ें, और इसको 28 डेज तक के लिए लगातार पढ़ें. अगर ये इस तरह प्रोसीड करेंगे कि एक रूबी पहने और साथ में सूरह तारिक 28 दिन तक के लिए पढ़ें, तो मजहबी प्रेज और स्टोन केमिस्ट्री मिलकर इनके राहु के असरात को 28 दिन में रफू कर देगी. और इससे न सिर्फ उनके एडवांटेजेस उनको मिलना शुरू हो जाएंगे, बल्कि ये जो बैड पैच 7 साल चलना था ये अभी 28 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा. हमारे पास एक कॉलर है नाजरीन, उसके बाद हम लोग हिना साहबा माहा का जायजा शामिल करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. माहा का जायचा हम लोग साथ में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब तक ये जायचा कैलकुलेट हो रहा होगा हम लोग साथ में एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जेमोलॉजी का रोल भी डिस्कस करते हैं. एस्ट्रोलॉजी नाजरीन हमारा सोर्स है डायग्नोस्टिक आइज. इट इज अ काइंड ऑफ थर्मामीटर जिससे बुखार चेक होता है, एंड जेमोलॉजी इज द ट्रीटमेंट जिससे उस बुखार की सोल्यूशन मिलता है. सो जिमोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एस्ट्रोलॉजी, बट एस्ट्रोलॉजी जब तक हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जिमोलॉजी भी बेकार है. लिहाजा ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के लिए लाजमल मलजूम है. हमारे साथ एक कॉलर है, लेकिन हम लोग जिमोलॉजी के बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे. लेकिन माहा का जायचा भी कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन कॉलर पहले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मैं जवेरिया मौजम बात कर रही हूँ. जवेरिया मुअज्जम, कहाँ से बात कर रही हैं जवेरिया? इस्लामाबाद से. अपने बारे में पूछना है? जी मैंने पूछा, हमारी शादी को तकरीबन 3 साल हो रहे हैं, अभी तक औलाद नहीं है. ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देंगी? 1993 है, 23 मार्च. ओके, ठीक है, ये बहुत आसान जायचा होगा, मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ. जी, और पता करना था कि मेरा पत्थर कौन सा है. ठीक है, वो तो मैं जरूर बताऊंगा. जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.
माहा का जायचा कैलकुलेट हुआ तो माहा की क्वालिटीज का अंदाजा हुआ. शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड लेडी ड्यू टू एरीज नेचर. सोलर सिस्टम में सबसे पहला सितारा एरीज है और सूरज से सबसे ज्यादा एडवांटेज लेने वाला सितारा भी एरीज है. एंड दूसरे लफ्जों में सूरज का वो क्या कहते हैं फर्माबरदार सितारा भी एरीज है. जैसे जैसे सूरज अरूज पर आएगा सन, वैसे वैसे एरीज अरूज पर आ जाएगा. और सब लोग जो एशियाई खित्ते में रहते हैं ये जानते हैं कि सूरज तकरीबन जून के महीने में जमीन के इंतहाई करीब होता है, गर्मी भी प्रोड्यूस करता है. उन दिनों एरीज और सैजिटेरियस बड़े अरूज पर होंगे. एरीज और सैजिटेरियन आतिशी नेचर के सितारे हैं और सूरज से ये ज्यादा अपनी फ्यूलिंग लेते हैं और एडवांटेजेस अर्न करते हैं. जहां तक रही बात उनके तालीम की, शी इज डूइंग CA एंड इट इज अ वेरी वेरी हायर एजुकेशन, बट वो इससे भी आगे जाने की सलाहियत रखती हैं. ये बाय नेचर है और इस नेचर को सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत है. अगर वो थोड़ा सा अपनी सलाहियतों पर कॉन्सेंट्रेट करें और मिशनफुली अपनी सलाहियतों को परफॉर्म करें तो इससे बड़े एडवांटेजेस मिल सकते हैं. एंड मजे की बात क्या है माहा कि आपके तालीम के शोबे से ही आपको जिंदगी की सहूलियात मुयस्सर आएंगी. उसी से रिलेशनशिप उठता हुआ दिख रहा है क्योंकि तालीम के शोबे को परफॉर्म करते करते आपका मून साइन 7th हाउस में आ जाएगा. एंड दैट इज वेरी एसेंशियल पीरियड फॉर द लाइफ पार्टनरशिप एंड दैट इज वेरी मेरिटफुल. वो म्यारी भी होगा. दूसरा, आपका कैरियर भी आपके स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि तालीम अच्छी होगी तो कैरियर तो ऑटोमेटिक अच्छा होएगा. एंड तीसरी मजे की बात कि आपकी वो दरीना ख्वाहिशात जिन्हें आप मकासद जिंदगी कहती हैं वो भी इसी तालीम से पूरी होनी है. सो तालीम इज द बेसिक, एजुकेशन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. आप अपने तालीम को कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी. हम एक दो इश्यूज हैं इनके बारे में अभी जिक्र करता हूं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर को ऐड करना है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, मैं मिसेस सुहेल नासिर बात कर रही हूँ. जी, अपने बारे में पूछ रहे हैं कि मिसेस सुहेल? मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं. क्या नाम है? क्या नाम है? अनीता. डेट ऑफ बर्थ अनीता की? 1 नवंबर 1987. 1 नवंबर 3:45 AM. और कहाँ पैदा हुई? रांची. क्या पूछना चाहेंगी? इनकी शादी का और इनके फ्यूचर का. ठीक है, मैं जरूर जिक्र करता हूँ. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. माहा के यहाँ इश्यूज क्या हैं कि उसका मरकरी ग्रुप है. माहा का मरकरी ग्रुप हो जाने की वजह से 2013 में कुछ इश्यूज उनके साथ जरूर आएंगे जो उनके जहन को थोड़ा डिस्टर्ब रख सकते हैं. हो सकता है रिसोर्सेज कम हो जाएं, हो सकता है जिन सहारों की वजह से वो इस वक्त चल रही हैं वो बट उस वक्त तक वो इतनी मेच्योर हो चुकी होंगी कि उन्हें सहारों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो एक हेजिटेटेड टाइम जरूर होगा. उस हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए ये जरूर अपना बर्थ स्टोन दैट इज ब्लू सफायर पहने. ब्लू सफायर ऑफ 7 कैरेट्स. मोस्टली लोग ब्लू सफायर से डर रहे होते हैं, उर्फ आम में से नीलम कहते हैं, और हमारे हमसाया मुल्क से इसके बारे में बड़े उबहाम उठ के आते हैं. नीलम बहुत खतरनाक पत्थर है, तख्त दे देता है या तख्ता दे देता है. ये ऐसे लोगों के लिए बातें नाजरीन बहुत अच्छी हैं जो ईमान में कमजोर हों. जो ईमान में ताकतवर होंगे वो इसे सिर्फ एक मेडिसिन समझेंगे, और मेडिसिन फायदा देगी या नुकसान देगी ये रब के हाथ में है. कोई कितनी भी ताकतवर मेडिसिन हो, अगर रब ने आपके हक में अच्छाई का फैसला कर रखा है तो वो मेडिसिन आपको भलाई ही देने वाली है, और अगर रब ने आपकी मुखालफत का फैसला कर रखा है तो फिर चाहे कितने भी आप बेहतरीन से बेहतर तदबीरें कर लें फिर ठीक नहीं होने वाला. सो ये उनके लिए ईमानी चीजें हैं. हमारे लिए या मेरे लिए या बीइंग अ जेमोलॉजिस्ट, इट इज अ ओनली सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज अ मेडिकेशन, दैट्स इट. और मेडिकेशन के पीछे जो रूहानियत का जज्बा मुसलमानों का है वो ये कि हम लोग मेडिकेशन सिर्फ सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट समझते हैं. शिफा हमारे रब की तरफ से ही आती है. सो ब्लू सफायर के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसे रिमूव कर लें. ब्लू सफायर कोई इतना खतरनाक पत्थर नहीं है. थोड़ा स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन डिजास्टरिंग नहीं है. स्ट्रॉन्ग होना मतलब इसकी कॉस्मिक एनर्जी आम स्टोन से थोड़ी सुपीरियर है, थोड़ी पावरफुल है. इट हैव द कॉस्मिक इंटेंसिटी 13.80 एंड दैट इज लिटिल बिट अनडाइजेस्टेबल फॉर द ह्यूमन बॉडी.
بٹ تھوڑے عرصے بعد انسان ڈائجسٹ کر ہی جاتا ہے. بہرحال ایریز اگر 8 کیرٹ کا ایریز 7 کیرٹ آف بلو سفائر ماہا مطلب پہنے تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا, اور ساتھ میں سورہ اخلاص ضرور پڑھیں. سورہ اخلاص اسپرچل بینیفٹس کے لیے بہت اچھی سورہ ہے. نیکسٹ زائچہ سارا کا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ایک کالر کو ایڈ کر لیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میرا نام تحسین ہے. جی تحسین صاحبہ, اپنے بارے میں پوچھیں گی؟ نہیں, میں اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گی. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے سید برہان علی شاہ. اوکے, اینڈ ڈیٹ آف برتھ؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 10 نومبر 1992. اور ٹائم اینڈ پلیس؟ 10:15 PM ٹائم ہے اور کراچی میں. اور ان کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے, ان کی ایجوکیشن کے متعلق اور ان کی فیچر کے متعلق. جگہ پیدائش کی جگہ مجھے بتا دیجئے, میں صحیح طرح سن نہیں سکتا. کراچی. ٹھیک ہے تحسین صاحبہ, میں برہان کے بارے میں ان کی باری پر ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. سارا صاحبہ کا ذائچہ کافی ڈیٹیل ذائچہ ہے, جس کو ہم لوگ تھوڑا سا بریف, تھوڑا شارٹ کر کے بیان کرتے ہیں. اور اس ذائچے کے بعد میری کوشش بھی یہ ہوگی کہ میں پھر کلر تھراپی یا جیمولوجی پہ تھوڑی سی بات کر سکوں. سائرہ کا ذائچہ 1 اکتوبر 1990 کا ہے. اس ذائچے میں جو پاورفل کنڈیشنز ہیں جنہیں ہم لوگ اسپیشلی سارا کی کوالٹی ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ یہ ہیں کہ ان کے ہاں 4th ہاؤس کافی طاقتور ہے. شی از اے ویری لکی لیڈی بائی دا اسٹار سپورٹ. اس ایریا میں انہیں سن, وینس اور مرکری سپورٹ کر رہا ہے. سن, وینس اور مرکری کا چوتھے گھر میں ہونا لانگ ٹرم ایڈوانٹیجز کی اطلاع دیتا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ اگر وہ ان دنوں کاروباری حالات کا یا دیگر پلیجرز آف لائف یا دیگر پروجیکٹ آف لائف شروع کرتی ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا پیریڈ ہے. خرید و فروخت کے لیے یہ اچھا پیریڈ ہے. ٹریولنگ کے لیے یہ اچھا پیریڈ ہے. اینڈ نو ڈاؤٹ اس مرکری کی سپورٹ سے جو پروجیکٹ اس سال شروع ہوئیں گے یہ کم از کم 13 سال تک کے لیے انہیں ایڈوانٹیجز دیتے رہیں گے. ان ایڈوانٹیجز میں مالی فوائد ہیں, فیم ہے, رسپیکٹ ہے, فزیکل اسٹرینتھ ہے, اینڈ نو ڈاؤٹ سوشل ایکٹیویٹیز. وہ اس سال کافی دوستوں میں اور اس میں انوالو رہیں گی, لوگوں میں کافی انوالومنٹ رہے گی. یہ ذائچہ, اس ذائچے کا رجحان پازیٹیو ہے. دیر از نو نیگیٹو تھنگ, لہذا ریمیڈی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی برتھ اسٹون ضرور پہنیں, کیونکہ برتھ اسٹون از ناٹ اونلی فار دا ٹریٹمنٹ, اٹ از آلسو یوز ایز اے کیٹلسٹ. یہ عمل انگیز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. مطلب جو کوالٹیاں آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کوالٹیوں کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور ان کا برتھ اسٹون اوپل ہے. اوپل پہننا ان کے لیے کافی مفید رہے گا. ہم لوگ کالر کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جویریا کا ذائچہ بھی ایڈ ہو جائے گا. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ صاحبہ, کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 13 اپریل اوکے 1973. اینڈ ٹائم آف برتھ از؟ میری 1:45 بجے, جمعہ کا دن. دوپہر والے 1:45؟ جی دوپہر والے. ٹھیک ہے, اور کہاں پیدا ہوئی؟ کراچی. کیا پوچھنا چاہیں گی عائشہ صاحبہ؟ مجھے یہ پوچھنا چاہیں کہ مطلب میری کچھ میرڈ لائف بھی ذرا ڈسٹرب ہے, اور میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام کاشف ہے, ان کی جاب کا بھی مسئلہ ہے, بے روزگار ہیں پچھلے 2 سال سے. ایک بات عائشہ صاحبہ, ایک بات تو طے ہے کہ ہسبینڈ کی جو جاب کے ایشوز ہیں وہ ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہی پتہ چل سکیں گے, اور ہم لوگ یہاں پر ایک وقت میں ایک ہی کالر کو ایڈ کر رہے ہیں. سو آپ دوبارہ کال کریے اور ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ بھی دے دیجئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پاس جویریا صاحبہ کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے. جب تک یہ ذائچہ کیلکولیٹ ہوتا ہے اٹ ٹیکس 1 منٹ اونلی. 1 منٹ کے اندر میں ایک روحانیت کی ٹپ آپ کو دے دوں تاکہ آپ روحانیت سے اور روحانیت کے سسٹم سے بھی فائدہ لے سکیں. ناظرین, کوئی بھی انسان جب تک روحانی طور پر طاقتور نہ ہو اسے معاملات زندگی سمجھنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور روحانیت کا سب سے اچھا فوڈ سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص ریئل ڈیفینیشن بھی ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر کوئی انسان اپنی روٹین میں جب اللہ کو یاد کرنے کا اسے موقع ملے اور وہ اس میں سورہ اخلاص کو کنسیڈر کرے تو نہ صرف تجدید ایمان ہو جاتا ہے بلکہ روح کی پالشنگ بھی ہو جاتی ہے, اور شیطان کے وہ جالے
جو انسان کو نیکی کی طرف سے روکتے ہیں اور بدی کی طرف کھینچتے ہیں یا سکھ سے روکتے ہیں اور تکلیف کی طرف لے کے جاتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھنے سے وہ رفع ہو جاتے ہیں۔ مجھے پاس ٹائم کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے یہ بات ذکر کر دی، اس کی اور بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس تفصیل میں جائیں، ڈے بائی ڈے ہم یہ ساری تفصیل بیان کریں گے، لیکن جویریہ کا ذائچہ یہاں ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں۔ Javeria is also Aries, and Aries is in golden season in 2012 from 6th of June. جب سورج زمین کے انتہائی قریب ہوگا، ایریز کافی طاقتور ہو چکے ہوں گے۔ جس ایریز کے جس حصے میں سورج اپیئر ہوگا وہ حصہ طاقتور ہو جائے گا۔ 6 جون کو جب سورج اپنی کرنیں زمین پر بھیجے گا تو سب سے بڑا فائدہ ایریز کو ان کی مینٹالٹی میں ہوئے گا۔ 6 جون والے دن ان کی ذہنی زرخیزی میں اضافہ ہونا شروع ہوئے گا اور وہ 17 اگست تک چلتا رہے گا۔ یہ اضافہ ان کی میچورٹی میں، ان کی ڈیسیجن پاور میں اور ان کی کریج میں دیکھنے میں آئے گا۔ ایسے لوگ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ثابت ہوں گے، بہت اچھے ڈیسائزو پرسنالٹی ثابت ہوئیں گے، اپنے کاروبار کو گرو کرنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے کریں گے، اپنی فیملی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بڑھائیں گے اور نو ڈاؤٹ اپنی رسپیکٹ ارن کریں گے۔ جویریہ بھی انہی میں سے ایک ہے، لیکن ایک ایشو جو انہوں نے انفیکٹ بیان کیا، اور وہ اکثر پیئرز کا ایشو ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ ناظرین، میں یہ اپنی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے باقی اسٹرالوجر شاید میری بات سے متفق نہ ہوں، لیکن میں کیونکہ اپنی ذات کا خود جواب دہ ہوں، رب تعالیٰ کو بھی اور عوام کو بھی، اس لیے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں کوئی بھی کچی بات آن ایئر نہیں بولتا جس کی پریڈکشنز یا جس کے رولز مجھے پتہ نہ ہوں، یا وہ رولز مجھے صحیح طریقے سے پریڈکشن دے نہ رہے ہوں تب تک میں وہ پریڈکشن آن ایئر نہیں کرتا۔ اسٹرالوجی میں اکثر اسٹرالوجر اولاد کی تعداد اور اولاد ہونے کا ٹائم تک بتا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے 13 سال ہو گئے اسٹرالوجی کرتے ہوئے، لیکن میں نے آج تک ایسا کوئی رول نہیں پڑھا، اور اس لیے اولاد کے میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کی پریڈکشن کی میرے پاس کوئی خاطر خواہ یا اسٹرالوجی کے پاس کوئی خاطر خواہ ریمیڈی یا خاطر خواہ کوئی پریڈکشن موجود نہیں ہے۔ اگر کبھی مجھے اس طرح کا کوئی رول، پرفیکٹ رول سامنے آیا اور میں نے اسے آزما لیا، کیونکہ میں جب تک آزما نہ لوں تب تک میں آن ایئر نہیں بولتا ہوں، تب پھر میں پریڈکٹ کروں گا۔ ابھی اولاد کے بارے میں کوئی رول مجھے 13 سال میں نظر نہیں آیا۔ میں نے جدید سے جدید بکس پڑھی ہیں اور ہر طرح کی اس کی جانچ پڑتال کر چکا ہوں، لیکن بینگ اے مسلم ہمارے پاس ایک تھیوری ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قصے جو ہماری فلاح کے لیے، ہماری بہبود کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں، اس میں اولاد کا معجزہ بھی ہمارے سامنے حضرت ذکریہ کے قصے کے طور پر سامنے ہے۔ اور ہم لوگ جب بھی اولاد کی کسی کمی میں محسوس ہوتے ہیں، اولاد کی کسی رکاوٹ میں فیل کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس وقت حضرت ذکریہ کی دعا پڑھنے کے لیے ہی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت ذکریہ کی دعا ہے، رب حبلی من لدنک ذریات طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یا تو یہ پڑھی جائے اگر کسی کو زبانی یاد ہے، یا پھر سورہ مریم پڑھی جائے، اس سے بھی اولاد کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسٹرالوجیکل پریڈکشنز یہاں پر فلاپ ہیں یا بہت کم معنی خیز پریڈکشنز نہیں ہیں۔ اور تیسری بات جو میں بولنا چاہوں گا، یہ اسٹرالوجی نہیں ہے، یہ بائی دا تھیوری آف جیمولوجی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو کیپبلٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو انہینس کرنے کے لیے سٹون یوز کیا جا سکتا ہے۔ سٹون کے جو کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں جنہیں ہم لوگ مالیکیولر فارمولا کہتے ہیں اسٹرالوجی اس میں جیمولوجی میں، وہ کافی طاقتور ہوتا ہے۔ اس سے انسان کی جو اسکلز ہیں یہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی فزیکل ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے اولاد کے آپشنز ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو سٹون تھراپی سے بھی وہاں کچھ پروڈکشن کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ یہ 23 مارچ کی پیدائش ہیں، تو اس تھیوری کے اعتبار سے اگر یہ بھی بلو سفائر، ایکوا میرین یا ٹرملین نام کا سٹون پہنے، تو اس سے ان کی فزیکل اسٹرینتھ میں اور اولاد کے پیدا ہونے میں جو میٹابولزم یوز ہوتا ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں کافی فائدہ آ سکتا ہے۔ بٹ اٹ از ناٹ اے ایسٹرولوجیکل پریڈکشن۔ ونس اگین میں اس بات کو سرٹیفائی کر دوں، اٹ از ناٹ اے ایسٹرولوجیکل پریڈکشن، اٹ از اے جیمولوجیکل پریڈکشن اینڈ اٹ از اے اسپرچل پریڈکشن بائی دا تھیوری آف مسلمس۔ سو ایکوامیرین، ٹرملین یا بلو سفائر پہننا ان کے لیے موضوع ہو سکتا ہے۔ سورہ مریم اور حضرت ذکریہ کی دعا پڑھنا ان کے لیے موضوع ہو سکتا ہے۔
مسز سہیل نے ہمیں کال کی تھی اور انیتا کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ہر ماں کا ایک ہی کویشچن ہوتا ہے اپنی بچی کے بارے میں. ظاہری بات ہے ماؤں کے لیے یہ کافی ایک ذمہ داری کا کام ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس سے ماؤں کے وہ جو بوجھ ہے کاندھوں پہ وہ ہٹ جاتا ہے. ماں بھی سکھ محسوس کرتی ہے اور اولاد کے بھی آگے زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. بہرحال انیتا کیا جب تک ذائچہ کیلکولیٹ ہوتا ہے میں ایک اور ٹپ آف اسپرچولیٹی دے دوں ناظرین, اور یہ کوٹ آف دا ڈے بھی ہے. جو انسان دن میں زیادہ دیر تک سوئے گا وہ اپنے ارادوں میں کمزور ہو جائے گا. چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گا اور وہ جسمانی امراض میں مبتلا ہونے لگے گا. اور جو انسان رب کی یاد کے لیے اپنی رات کی نیند چھوڑ کر اٹھے گا وہ اپنے ارادوں میں طاقتور ہو جائے گا. اس کے روحانیت کے پہلو بھی طاقتور ہو جائیں گے اور اس کے ارادوں کی پختگی یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے. سو یہ کوٹ آف دا ڈے بھی ہے اور یہ بڑی اہم اسٹرولوجیکل ٹپ بھی ہے. یہ ضرور اٹ از اے اسپرچل ٹپ ان فیکٹ. سو یہ آپ ضرور کنسیڈر کریں. دن میں سونا ذرا کم کریں اور رات میں اللہ کے لیے جاگنا. ویسے ٹی وی دیکھنے کے لیے جاگنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے لیے جاگنا, اپنی نیند کو چھوڑنا, اپنی اولاد کو چھوڑنا اور اپنی سکون اور سکھ کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں حاضر ہونا بہت بڑی طاقت پیدا کرتا ہے جس سے دنیا اور آخرت کے فائدے ملتے ہیں. انیتا کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے ناظرین. شی از اے اسکارپیو لیڈی اینڈ ایز اے اسکارپیو شی از اے ویری ویری ٹیلنٹڈ لیڈی. لیٹ می ایکسپلین دا 7th ہاؤس. ان فیکٹ انہوں نے اپنے 7ویں گھر کے بارے میں ہی پوچھا تھا. 7th ہاؤس از اے ہاؤس آف ریلیشن شپ اور ان کی والدہ ان کی شادی کے بارے میں کافی پریشان تھی. پریشانی کے دن چھٹ گئے. ماں جی انیتا کے ذائچے میں وینس 7ویں گھر میں 24 دسمبر 2011 سن سے اپیئر ہو چکا ہے. اینڈ وینس از دا ریسپانسبل فار دا لائف پارٹنر, فار دا سکسیسفل لائف پارٹنر. اٹ از ویری پروڈکٹیو فار دا ایموشنل اٹیچمنٹ. عمومی طور پر ایسے لوگ جن کا وینس 7ویں گھر میں ہوتا ہے یہ لوگ فیملی سے باہر شادیاں کرتے ہیں اور ان کی شادی میں محبت کا پہلو پایا جاتا ہے. مطلب عمومی طور پر یہ پیار سے شادی کرتے ہیں, لو میرجز جسے کہتے ہیں, لیکن ان میں چانسز دونوں ہی ہوتے ہیں کیونکہ وینس از آلسو کریٹنگ فرمانبرداری. یہ باغی نہیں ہو پاتے, سنسیئر ہو کے پیار کرتے ہیں اور ان کا پیار جو ہے ان کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے. انیتا کے ذائچے میں دوسری پریڈکشن جو ان کے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے, ایک پریڈکشن تو اسی بات پہ بہت طاقتور ہے, مسز سہیل تھی کہ وینس جب 7ویں گھر میں انسان کی شادی کی وجہ بنتا ہے تو وہ شادی ویسے ہی بڑی محبت والی ہوتی ہے, بہت طاقت والی ہوتی ہے اور اس شادی کے پیچھے مینٹل فرینکنس بہت ہوتی ہے, ذہنی ہم آہنگی. اور یہ ذہنی ہم آہنگی کسی بھی پریکٹیکل لائف کے لیے بہت موضوع ہیں. تو زندگی کی بہتری تو یہیں سے شروع ہو گئی. لیکن ادروائز ان کی کوالٹیز میں جو پروڈکٹیو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا مارس ان کے ہاں 8ویں گھر میں ہے. اٹ از ویری ویری اسٹرانگ آپشن اینڈ اٹ از ویری اسٹرانگ پریڈکشن آلسو. اٹ از ویری اسٹرانگ پریڈکشن آلسو کہ وہ شاید شادی کے بعد ہوم لینڈ پر نہ رہیں. ان کی شادی یا تو ہو ہی بیرون ملک یا پھر شادی ہو کر بیرون ملک چلی جائے, اور دونوں ہی صورتوں میں اسے مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی ملے اور ایک سکھی گھرانہ بھی ملے اور ان کا فیوچر بھی یہیں سے طاقتور ہو جائے گا. ناظرین اب پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے. سو آج کے ذائچے ہم لوگوں نے زیادہ تر اپنے کور کر لیے, لیکن پھر بھی 2 لوگ ابھی پینڈنگ میں ہیں, برہان علی شاہ صاحب اور عائشہ صاحبہ. کل کا پروگرام جب شروع ہوگا 4 بجے تو ہم لوگ انہی ذائچوں سے سٹارٹ لیں گے. کل ہم لوگ جیمولوجی کے کسی ایک سٹون کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی بیان کریں گے, اور کل میں ایریز کے بارے میں 2012 کی جو پریڈکشنز ہیں, ایریز اپنے کیا گل کھلانے والا ہے, ایریز کی صلاحیتیں 2012 سن میں کتنی طاقتور ہیں, یہ ضرور ڈسکس کروں گا. آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ضرور ہوں گی, اور ادروائز بھی جو نئی تحقیقات سامنے آتی رہیں گی اسٹرالوجی کی دنیا کی, جو نئی خبریں ہوں گی وہ بھی میں بیان کرتا رہوں گا. ناظرین یہاں اب مجھے آپ اجازت دیجیے, کل تک کے لیے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.